ما من شفیع افضل منزلۃ عند اللہ یوم القیامہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کل قیامت کے دن قرآن مجید سے بڑھ کر کوئی سفارش کرنے والا نہیں ہوگا، ولا نبی ولا ملک ولا غیرہ، نہ کوئی نبی نہ کوئی فرشتہ نہ اس کے علاوہ کوئی تیسرا چوتھا۔ قرآن مجید کا سب سے زیادہ شفاعت کرنا اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ دوسرے مقام پر خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں تبرک بالقرآن، قرآن مجید سے برکتیں حاصل کرو، دن کی روشنی سے سورج کی روشنی سے مستفید ہوتے ہو، رات کی تاریکی سے بھی استفادہ حاصل ہوتا ہے، چاند اور ستاروں سے بھی مستفید ہوتے ہو، یہ حجر شجر درخت پہاڑ بلندیاں پستیاں ان سے بھی فائدے حاصل کرتے ہو، اللہ نے غلے اگائے ہیں اس سے فائدے حاصل کرتے ہو، یہ فائدے دنیا کے ہیں۔ تبرک بالقرآن، قرآن کی برکتیں حاصل کرو، فإنہ کلام اللہ، وہ اللہ کا کلام ہے۔ قرآن مجید کا انداز دیکھو، 11واں پارہ ہے، سورۃ یونس ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بات کا تذکرہ کرتے ہوئے فَكَتَبَ إِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، اور جب پڑھی جاتی ہے ان کے سامنے ہماری واضح آیتیں جس کے اندر اللہ کی ربوبیت کا، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے تذکرے ہیں، قیامت کے تذکرے ہیں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ختم نبوت کے تذکرے کرتے ہیں۔ قال الذین لا یرجون لقاءنا، وہ لوگ کہتے ہیں جو قیامت کے دن ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے، جن کو ہمارے ملاقات کا شوق نہیں ہے، وہ کہتے ہیں ائت بقرآن غیر ھذا، اس قرآن کے علاوہ کوئی دوسرا لے کے آؤ، او بدل ہو، یا اس کو تبدیل کر دو، پیچھے سے پیچھے آگے بول ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی، مجھے یہ اختیار نہیں ہے کہ میں اپنی طرف سے اس کو بدل دوں۔ ان اتبع الا ما یوحی الیہ، میں محمد خود صلی اللہ علیہ وسلم، پھر کہہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود اسی قرآن کی پیروی کرتا ہوں، اگر میں اس قرآن مجید کی پیروی نہ کروں، انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، میں محمد کو بھی ڈر لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بڑے دن کے عذاب میں نہ گرفتار کر لے۔ یہ قرآن مجید کا مقام ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو قرآن مجید کی نشر و اشاعت کے لیے، قرآن مجید کی پبلسٹی کے لیے، قرآن مجید کو امت تک پہنچانے کے لیے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر یہ لوگ نہیں مانتے، قرآن کے قریب نہیں آتے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کے قریب نہیں آتے، اللہ کا فرمان قرآن مجید کا درس ہو رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان درس حدیث ہو رہا ہے، میرے پیغمبر اگر یہ قریب نہیں آتے تو آپ کا کیا خیال ہے ہم ان کو سمجھانا چھوڑ دیں، قرآن مجید نازل کرنا چھوڑ دیں؟ نہیں، ان تقولوا ما جاءنا من بشیر ولا نذیر، ہم اپنی حجت پورا کرنا چاہتے ہیں، کل یہ نہ کہہ سکے کہ ہمیں کسی نے بتایا نہیں تھا، ہم بتانا چاہتے ہیں، ان کو سنانا چاہتے ہیں، ان کو سمجھانا چاہتے ہیں، اور ان کو قرآن کے قریب لانا چاہتے ہیں۔ اگر نہیں آئیں گے کل قیامت کے دن یہ عذر پیش نہیں کر سکیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے اتباع کے لیے، قرآن کی نشر و اشاعت کے لیے، قرآن کو پہنچانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اپنے کلام مقدس سے صحیح نسبت اور تعلق نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اطاعت اور اتباع نصیب فرمائے۔